My dear students, یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس آیت پر ایمان لاتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا, جنت اس کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. دو کام کرنے ہیں, کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. ایک ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا, ایک ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب ہے ٹو فیئر اکاؤنٹیبلٹی, کہ میرا حساب کتاب ہوگا فار دا چوائسز آئی ہیو میڈ ان مائی لائف. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. میں نے لائف میں چوائس کیا کیا تھا, اپنی چوائسز کے لیے پریشان رہنا. جو بندہ اس پہ غور کرتا ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ, کیونکہ اس دن جو ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا, اور جو ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. یہ جو نامہ اعمال ہے نا, اس میں ہماری چوائسز لکھی جا رہی ہیں. جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے نا, they are writing down the choices that you make, whether they are good choices or bad choices. My dear students, this book, اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ کو دائیں ہاتھ میں پکڑائی جائے گی, اور جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گی وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوگا کہ اس نے پڑھی نہیں کتاب میں کیا ہے, لیکن وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے ہاں بکراؤ کتابی ہے, میری کتاب پڑھو, دیکھو میں پاس ہو گیا, دیکھو میں پاس ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. I made right choices and here I am in paradise. میں بچ گیا, میں جیت گیا, دیکھو میں جنت میں داخل ہو گیا. I made right choices. اور جو دوسرا بندہ ہے جس کو لیفٹ ہینڈ میں پیچھے پیٹ کے دی جا رہی ہے, اس کے ہاتھ میں بھی بک آئی نہیں ہے, اس کو پتا میں فیل ہو گیا. I am finished. This is the end of me. برباد ہو کے رہ گیا میں. My dear students, you are the authors of your own books. Make sure that they are worth reading on the day of judgment. آپ اپنی کتاب کے خود مصنف ہیں. سو بس یہ کوشش کرو کہ کتاب کو پڑھنے کے لائق ہو کیا مطلب ہے. اینڈ یہ کب پڑھنے کے لائق ہوگی, جب آپ کی چوائسز ٹھیک ہوں گی. If you make good choices. یہ جو میں کہانی آپ کو سنائی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو چوائسز اچھی میک کرتے تھے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو پلیٹ پہ رکھ کے گناہ آفر کیا جا رہا ہے. ہم تو گناہ کو ڈھونڈتے ہیں نا, ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں لفٹ کرا دے تھوڑی سی. وہ تو گناہوں سے بھاگ رہے ہیں, ان کو پلیٹ میں گناہ آفر ہو رہا ہے, وہ کیسے نہیں کرنا. ایک مکروہ کام کو ترجیح دے رہے ہیں اوور سم تھنگ دیٹس حرام, just because they want to make the right choice, not the wrong choice. So اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جنہوں نے اپنے نفس کو قابو کیا. دل تو بہت چاہ رہا تھا یہ کام کر دوں, خدا کی قسم دل تو بہت چاہ رہا تھا یہ گناہ کر دوں, بہت دل چاہ رہا تھا, لیکن نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ واللہ مور. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اپنے ماں باپ سے پیار ہے, مجھے اپنے بیوی بچوں سے پیار ہے, مجھے اپنے ملک اور قوم سے پیار ہے, لیکن اللہ سے اوپر نہیں. ٹھیک ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے, لیکن اللہ سے زیادہ نہیں. اگر میں نے اس کے ساتھ رشتہ کرنا ہوا, میں نے حلال طریقے سے کرنا ہے, حرام نہیں کرنا. نکاح کے ذریعے کر لو, الحمدللہ, گریٹ جاب. نکاح کے علاوہ نہیں کرنا. اور میں خواتین سے ہی کہوں گا, اور بہت ہی پیارا ہوتا ہے, پھر میں ان کو جیز کہہ دیتا ہوں, بیک ان مائی جیز. So I'm not proud of the stuff I've done in my jails, right? لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لڑکیوں کو میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے بھائی, اپنے کام میں شک بند کر لیں, کہ اگر کوئی لڑکا آپ کو پیار محبت کا وعدہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اسے کہیں اگر تم مرد کے بچے ہو نا تو میرے ماں باپ سے بات کرو, میرے سے باتیں نہیں کرو, اپنی اور میری آخرت برباد نہیں کرو. If you are truly serious about me, you talk to your parents, you talk to my parents. Otherwise don't waste my time. اور میں بتاؤں, اگر وہ سیریس ہوا اور مرد کا بچہ ہوا, وہ بات کرے گا, اور اگر نہیں ہوا کہے گا اچھا ایکچولی وہ ابھی دیکھو ٹائم کیا ہو گیا, اور وہ نکلے گا. واللہ I know guys, میں جب اپنے جیز کی بات کر رہا ہوں, I know guys جو ایک ہی میسج 10 لڑکیوں کو بھیجتے ہیں, the same message, hey babe, what's up, wanna hang out. یہ ایک میسج 10 لڑکیوں کو گیا, اس 10 میں سے 6 نے جو نا مطلب رسپونڈ کیا, yes let's do this. ان 6 میں سے وہ سوچ رہا اچھا کس کو پک کریں گے, چلو اس کو کر لیں. They are not serious. اگر آپ کہہ رہے کہ جب جہاں سے بھاگو گے, اوکے تھینک یو بائے, خدا حافظ, نیکسٹ کرنا دو, کیونکہ وہ آپ کے بارے میں سیریس ہی نہیں ہے, اس لیے وہ کھیل رہے. They use and misuse. And brothers کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ if you are truly serious about someone, then you should not be shy in talking to your parents. لیکن آپ کے پیرنٹس پتہ کب آپ کی بات سنیں گے, جب آپ میچور بنیں گے. اگر آپ اپنا بیڈ روم نہیں سنبھال سکتے تو آپ ایک لڑکی کو کیسے سنبھالیں گے. And this is what your parents will say, کہ بیٹا تمہارے سے بیڈ تو بنتا نہیں ہے, بیوی کو تمہیں کیا سنبھالنا ہے. اگر آپ سارا دن پب جی اور فورٹ نائٹ کھیلتے رہتے ہیں تو نے کہنا بیٹا تم اپنے کھیل کود سے باہر آؤ گے تو بڑے بنو گے نا. تو یو ہیو ٹو پروو ٹو یور پیرنٹس کہ آئی ایم میچور انف. آپ پتہ کیا کرو, آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلو. آپ ابو کوئی کام کہتے ہیں, آپ وہ کام بھی کرو, 2 کام اور کر دو. تو ابو وہ گاڑی کا تیل شیل چینج کرانا میں جو ہے نا کروا دیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے. وہ دیکھتے ہیں یار بچہ تو بڑا تیز ہے,
یار یہ تو ماشاءاللہ اپنے بھی کام کر رہا ہے, میرے بھی کر رہا ہے, تو ساروں کا خیال رکھا ہوا ہے. ہی از ویری ریسپانسبل, ہی از ویری میچور. کیوں ہم کہتے ہیں کہ جی محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں ضد پتہ کر لیا, آج کا جو ہے 17 ایئر اولڈ کا بچہ جو ہے وہ اپنا بیڈ روم پتہ کر لے, بہت بڑی بات ہے. اسامہ بن زید کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کے لیے حکم دے دیا تھا. اس لشکر میں عمر بن الخطاب بھی تھے, خالد بن ولید بھی تھے, یعنی بڑے بڑے صحابہ تھے, لیکن صرف 17 ایئر اولڈ لڑکے کو لشکر کے اوپر سپہ سالار بنا دیا. Because they were people who were responsible. If you act responsibly, believe me, your parent will take you seriously. Because آپ کے پیرنٹس آپ کا دشمن نہیں ہیں. So if you want to do something, do it the right way. دو نمبریاں اور غلط کام اور یہ چیزیں نہیں کرنی. طریقہ کار کیا ہوگا؟ حلال طریقے سے جانا ہے. ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اتنی زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہے کہ یعنی ہمارے لیے پتہ ہے یہ پورے جو سسٹم ہے نا, this is designed to make you corrupt by the way. I can understand your pain. سبحان اللہ, ہالی ووڈ نے آپ کو پیار کرنے کا ہر طریقہ سمجھا دیا. آپ کے اوپر آسمان سے ایلین انویژن ہو گیا, لیکن مجھے پیار ہو رہا ہے. میرے پیچھے ڈائناسور پڑے ہوئے ہیں, لیکن مجھے پیار ہو رہا ہے. میں سمندر کے اندر غوطہ زن ہو گیا ہوں, لیکن مجھے پیار ہو گیا. جنگ عظیم 3 شروع ہو گئی ہے, لوگ قتل ہو رہے ہیں, ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں, لیکن کیا ہو گیا؟ مجھے پیار ہو گیا. میں سپر مین ہوں تو مجھے پیار ہو گیا, میں بیٹ مین ہوں مجھے پیار ہو گیا, میں اسپائڈر مین ہوں تو میری گرل فرینڈ ہے. یعنی ہر طریقہ بتا دیا آپ نے. میں اسکول میں بھی پیار ہو رہا ہے, کالج میں پیار ہے, نرس ہوں تو پیار ہو رہا ہے, ڈاکٹر ہوں تو پیار ہو رہا ہے. مطلب کسی سچویشن کو نہیں چھوڑا. اور پھر اللہ معاف کرے جو آن لائن پیکیجز شروع ہو گئے ہیں, ساری رات بات کریں 5 روپے آٹھانے میں. مجھے بتائیں کس خالہ کی کال کرنی ہوتی ہے ساری رات؟ یہ پیکیجز ڈیزائن دیا آپ لوگوں کے لیے. رات ساری, اچھا رات کو ذرا ٹرائی کرنا, خالہ کو فون کرنا 2:30 بجے. السلام علیکم خالہ, یہ میرے پاس 5.5 روپے والا پیکٹ تھا, میں نے کہا میں آپ سے بات کروں. دفعہ جب مر کو جا کے مجھے کال کرا. یہ پیکیجز ڈیزائن دیا آپ کے لیے. رات کو فون کر رہے ہیں, نہیں نہیں بیب آپ فون بند کریں, نہیں نہیں آپ بند کریں, نہیں نہیں آئی انسسٹ آپ فون بند کریں. بھائی 5.5 روپے دیے, حلال تو کرنے ہیں نا. تو بات یہ تو سارا سسٹم از بلٹ اگینسٹ یو, رائٹ, ایوری تھنگ از بلٹ اگینسٹ یو. سو اسی لیے میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح آپ نے سنایا, جو اس دور میں بھی اسلام پہ چل جائے نا, وہ ایسا جیسے جلتے انگارے اس کے ہاتھ میں پکڑے. جو اس دور میں بھی جو اسلام پہ چل جائے, یعنی سلام ہے اس کو سلام ہے, اس کو 21 توپوں کی سلامی ہے اس کے لیے. جو آج کے اس دور میں, پرفتن دور میں, جہاں پہ ہر جگہ کرپشن اور یہ سب کچھ ہے, اس میں بھی بچ کے نکل جائے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, انہی لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت یہ دی ہے کہ مجھے اپنے بھائیوں کا انتظار ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. آپ نے کہا تم میرے صحابی ہو, لیکن جو میرے بھائی ہوں گے نا وہ تم جیسے 50 کا اجر لیں گے. اور صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ایک سیکنڈ, ہمارے جیسے 50 کا اجر ملے گا ان کو 50 بندوں کا, یا ان کے جو 50 ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں تمہارے 50. یعنی صحابہ کا رتبہ تو بہت بلند ہے, ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن جہاں تک ثواب کی بات ہے, دیکھو صحابہ کے پاس نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. کوئی مسئلہ ہوتا ان سے پوچھتے, رہنمائی مل جاتی. ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. ہمیں آن لائن جانا پڑتا ہے, ہمیں سرچ کرنا پڑتا ہے, ہمیں قرآن کا ریفرنس ڈھونڈنا پڑتا ہے, حدیث کا ریفرنس ڈھونڈنا پڑتا ہے, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے یار یہ بندہ مجھے مس گائڈ نہ کر دے, کوئی بندہ کسی اور ٹریک میں نہ لے جائے. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے حق بات تک پہنچتے ہیں. تو نبی نے فرمایا جو اس دور میں بھی صحیح چل جائے گا وہ تو میرا بھائی ہے, وہ 50 کا اجر لے گا تمہیں. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, جتنا ہمارے لیے ٹفنس ہے نا, اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہے. سو آج اگر آپ اچھے فیصلے کرو گے, if you make the right choices today, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوگا, انشاءاللہ بہت بلند ہوگا. سو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچائے جو ہمارے ارد گرد ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گھر والوں سب کی حفاظت کرے. خاص طور پہ جو لوگ ہمیں سے بیمار ہیں اور ہمارے فیملی میں جو لوگ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے. جو لوگ بھی ہمیں سے پریشان ہیں, کسی بھی مشکل مصیبت میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ٹینشنیں, مصیبتیں, مشکلیں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں چن لے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.